ساتھ لیل ونہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعونا حتى تسكنه أرضا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھیے بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا ویکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل وكل عزيز غيره ذليل وكل قوي غيره ضعيف. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. درود پڑھیے بابا. سب سے پہلے دعا ہے کہ رب کائنات آپ کا اس مقدس دربار میں اس مقدس ذکر میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے. خالق کائنات بانیان اشیاء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پہ جتنے اس نگری میں مومنین و مومنات خالق اللہ رہتے ہیں ان کے گھروں میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. مالک کائنات ہمارے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو معرفت امام عطا فرمائے. مالک کائنات ہمارے وارث حقیقی سرکار امام زمانہ کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی دعاؤں میں قبولیت کی خاطر اپنے مرحومین کی بلندی درجات کی خاطر اور بالخصوص وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل کی خاطر بآواز بلند صلوات. عزاداران موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، بات ہو رہی تھی اسماء اللہ کے اسماء اور ہم پہنچے تھے اس میں عباس. آج کیونکہ محرم بھی ساتھ ہے اور ربط بھی ہے ہم پہنچے تھے اس میں عباس. جو بیٹے سیدہ کی چادر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگے پھر چادر میں داخل ہوں انہیں حسنین کہتے ہیں اور جسے سیدہ دعا کر کے بلائے اسے عباس کہتے ہیں. جسے سیدہ دعا کر کے بلائے اسے عباس کہتے ہیں. اور کیونکہ رب بھی ہے تو سیدہ عباس کو بیٹا کہتے ہیں اور جسے سیدہ بیٹا کہہ دیں وہ کلنا محمد کا مصداق ہوتا ہے. جسے سیدہ بیٹا کہہ دیں وہ کلنا محمد کا مصداق ہوتا ہے. تعارف تو میں نہیں کہتا کہ میں تعارف کرواؤں. میں کون ہوتا ہوں تعارف کروانے والا جس کی تعارف کے لیے خدا قرآن جیسی کتاب نازل کر دے. میں کون ہوں جو عباس کا تعارف کرواؤں. میں کون ہوں جو ان کے گھرانے کا کسی فرد کا تعارف کرواؤں. تعارف نہیں کہتا. میں بات کرنا چاہتا ہوں چلے علم سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں. آپ نے گھروں پہ علم لگایا کریں. آپ نے گھروں پہ علم لگایا کریں کیونکہ جس گھر پہ علم ہوتا ہے نا
پھر علم مسلک نہیں بتاتا، دین بتاتا ہے۔ علم مسلک نہیں، بسم اللہ، دین بتاتا ہے۔ اور جس گھر پہ علم ہو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے یہ کسی مایوس آدمی کا گھر نہیں۔ جس گھر کی چھت پہ علم عباس پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مایوس شخص کا گھر نہیں، یہ کسی یقین والے کا گھر ہے جس کی چھت پہ عباس کا علم ہو۔ اور یہ سلسلہ جاری رکھیں، عباس کا علم اپنے گھروں پہ لگاتے رہے، یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کے گھروں پہ بھی یہی علم ہوگا، خدا کے گھر پہ بھی یہی علم۔ زبان آ رہے حیدری، ایک وقت آئے گا آپ کے گھروں پہ بھی یہی علم ہوگا اور خدا کے گھر پہ بھی یہی علم ہوگا۔ چلیں ایک دفعہ اس علم کی طرف دیکھیں، یہ اوپر پنجہ ہے، نیچے ایک لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر پھر ایک کپڑا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے یہ غلاف ہے، اسے سمجھ لیں کہ یہ نیام ہے، اور لکڑی سمجھ لیں یہ تلوار ہے۔ نیاز حسین سر اٹھائیے گا، یہ اوپر پنجہ ہے، نیچے لکڑی ہے، لکڑی کو تلوار سمجھ لیں، یہ جو اوپر کپڑا ہے اسے نیام سمجھ لیں۔ اب مجھے پتہ نہیں میرا جملہ سننے کے بعد کوئی بندہ بولے یا کون بندہ چپ رہے، اس کے اپنے مقدر مجھے نہیں لگتا کہ عباس کی فضیلت سننے کے بعد کوئی بندہ چپ رہے۔ ابھی لگتا ہے کہ ایک پنجہ کھلا ہوا ہے نا، ایسے مٹھی بند کرے گا، تلوار نیام سے نکال کے پوچھ لے گا علی کا منکر کون کون ہے۔ علی میں اٹھے ہوئے یہ ابھی کھلا ہوا پنجہ اپنی مٹھی بند کرے گا، تلوار نیام سے نکال کے پوچھ لے گا علی کا منکر کون۔ تو آج اب بات تو ایک مومن کی نشانی ہے وصیت لینا۔ یہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے مرنا ہے، ڈرے نہیں، ہر بندے نے مرنا ہے، ہر شخص نے دنیا چھوڑنی ہے، یہ عارضی گھر چھوڑنا ہے، پھر اگلے گھر میں جانا ہے، جو اگلا گھر ہے وہ بھی عارضی ہے، قبر بھی عارضی ہے، اور ایک دن آئے گا اور وہ اٹھائے گا جس نے قبر میں سلایا ہے۔ یہ قبر بھی عارضی گھر ہے، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر پتہ چلے گا پکے گھر کون سے ہیں، جنت ہے جہنم ہے، جو بھی ہے۔ لیکن وصیت لکھنا مومن کی نشانی ہے، اور سرکار وصیت میں لکھا کریں کہ میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری قبر پہ غازی کا علم ہو، یہ وصیت میں لکھیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بتاؤں علم عباس کا فائدہ کیا ہے، سرکار عباس کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں۔ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے کمال سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں۔ میں نے قبر پہ لحد پہ عباس کا علم لگا رکھا ہے، اور میں ہنس رہا ہوں بہت، فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال، فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کریں میری لحد پہ۔ اور علم عباس گھر میں بھی لہرائیں، بڑے فائدے ہیں علم عباس کے، اور وہاں لگائیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ علم عباس وہاں لگائیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہوتی جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہاں پہ علم عباس ہو۔ اور بندے جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے نا، سب سے گھر میں جو اچھی جگہ ہو نا اس کو دیکھتے ہیں، تو اس جگہ سے بھی اچھی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ علم عباس ہے۔ تو پھر قرآن لے کے نا علم عباس کی چھاؤں کے نیچے آ جایا کریں، اور جب میں قرآن لے کے چھاؤں کے نیچے آتا ہوں وہ مجھ سے پہلے جھک کے سلام کرتا ہے۔ علم عباس علم عباس لگا، آپ نے گھروں پہ لگا ہے۔ آج کیونکہ موضوع میں نے عباس رکھا ہے تو عباس کی فضیلت میں ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ سرکار علی پہ نا کچھ لوگوں کو گمان ہے رب ہونے کا، یعنی جس پہ کچھ لوگوں کو رب ہونے کا گمان ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جسے چلتے ہوئے علی دیکھ کے خود یقین سے کہیں کہ وہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟
وہ عباس، کون عباس؟ نیاز حسین سر اٹھائیے گا، کون عباس؟ وہ عباس جس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کے دشمنوں کے طبل کی آواز، شور جو تھا دشمنوں کے طبلوں کا، وہ موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز، عباس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز دشمنوں کے طبل کی آواز کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ تو آج میں عباس کی جنگ کا ایک حملہ نہ سناؤں۔ جنگ کا نام ہے صفین، جنگ کا نام ہے سرکار صفین۔ کیا نام ہے جنگ کا؟ جنگ کا نام ہے صفین۔ درمیان میں دریا تھا، دریا کے دو کنارے تھے، ایک کنارے پہ لشکر رحمان تھا، ایک کنارے پہ فوج شیطان تھی۔ ایک کنارے پہ لشکر رحمان، ایک کنارے پہ فوج شیطان، درمیان میں دریا تھا، اور دریا موج در موج بہتا ہوا ساقی کوثر کی اجازت سے بہ رہا تھا۔ ایک کنارے پہ وہ تھا جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، ایک کنارے پہ اس کی فوج، دوسرے کنارے پہ شیطان کی فوج۔ یہ صفین کا میدان۔ اب سرکار امیر کائنات جو تھے نا، چلیں صفین کے میدان پہ بتائیں منظر کیا تھا۔ صفین کے میدان پہ جو منظر بنا ہوا تھا نا، یعنی جو تلواریں تھی ان کے کڑکڑانے کی آوازیں آ رہی تھی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی، نیام کے بستر پہ مچلتی ہوئی تلواریں تھیں، اور نیزے وہ تھے جو بےتاب تھے کہ کب ہمیں اجازت ملے اور ہم سینے میں چلے جائیں۔ ایسے جنگ کے غضبناک ماحول، ایسے جنگ کے غضبناک ماحول میں مطمئن ہو کے سرکار امیر کائنات نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ پہلا قدم سرکار امیر کائنات نے خیمے کے باہر رکھا، اور یکم ربیع الاول کے سورج نے، یکم ربیع الاول کے سورج نے سرکار امیر کائنات کی نالین جو کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھتی ہے، اس کی جوتی پہ سجدہ کیا۔ یکم ربیع الاول کے سورج نے علی بادشاہ کی وہ نالین جو کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھتی ہے، اس کی جوتی پہ سجدہ کیا۔ امیر کائنات خیمے سے نکلے اور آئے میدان میں، اور سب سے پہلے وہاں آئے جہاں اپنے اور مصطفیٰ کے مشترکہ بیٹے تھے۔ سرکار نے اپنے اور مصطفیٰ کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد سرکار نے ایک نام لیا۔ کائنات کی آنکھوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ علی نے علی کو پکارا۔ سرکار علی نے علی کو پکارا، کہا عباس، عباس کہہ کے سرکار علی آگے چلے، عباس علی کے پیچھے پیچھے چلے، سرکار علی آگے آگے، جناب عباس پیچھے پیچھے۔ جہاں سے جناب امیر کائنات قدم اٹھاتے تھے پاؤں کا نقش بن جاتا تھا۔ عباس جو تھے وہ بالکل پیچھے تھے، جہاں سے وہ قدم اٹھاتے تھے نا، وہاں پہ جناب عباس اپنا قدم رکھتے تھے، اور علی کے چھوڑے ہوئے نقش پہ عباس کا قدموں کا نقش پورا آتا تھا۔ علی کے چھوڑے ہوئے نقش پہ عباس کے قدموں کا جو نقش تھا نا، عباس کے جو قدم تھے وہ اس نقش پہ پورے آتے تھے۔ جناب عباس چلے، سرکار امیر کائنات چلے، خیمے کے قریب پہنچے، امیر کائنات بھی خیمے میں داخل، سرکار عباس بھی خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کا پردہ نیچے گرا۔ اب جو علی جلی تھا وہ ایک مرتبہ پھر خفی ہو گیا۔ اب جو علی جلی تھا وہ ایک مرتبہ پھر خفی ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ پھر اٹھا۔ کائنات کی آنکھوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ علی اور علی ساتھ چل رہے تھے، علی اور علی ساتھ چل رہے تھے۔ علی کی تلوار علی کے پاس تھی، علی کا امامہ علی کے سر پہ تھا، عباس پوری علی کی حیثیت سے چل رہے تھے۔ سرکار امام حسن نے سب سے پہلے بڑھ کے امام حسین، امام سرکار عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سرکار عباس کی پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد سرکار امام حسین نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، سرکار عباس نے امام حسین کے قدموں کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کے جناب سرکار نے گھوڑے کے لگاموں کو پکڑا، لگاموں کو پکڑنے کے بعد اون بن علی نے زانو آگے کیا، سرکار عباس نے زانو پہ قدم رکھ کے دوسرا قدم دوسری رکاب میں رکھا۔ جیسے ہی گھوڑے کو معلوم ہوا کہ میری جین پہ جناب عباس کا وجود آ گیا ہے، سب سے پہلے عباس کے گھوڑے نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ خدا کا شکر ادا کیا۔
پہلے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ عباس کے گھوڑے نے شکر ادا کیا، عباس کے گھوڑے نے سرکار شکر ادا کیا۔ عباس کا گھوڑا چلا میدان کی طرف، مجھے نہیں پتا کتنی سپیڈ تھی، کتنی رفتار تھی، ہاں اتنا بتا دیتا ہوں عباس کے گھوڑے کی اتنی رفتار تھی کہ میدان صفین میں ہواؤں کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سرکار عباس کے گھوڑے کی رفتار اتنی تھی کہ میدان صفین میں ہواؤں کا رخ، ہواؤں کا دم گھٹنے لگا۔ سرکار پہنچے میدان میں۔ اب میدان میں پہنچنے کے بعد نا سرکار عباس نے میدان کا چکر لگایا، میدان کا چکر لگایا۔ اب تلوار تھی نیام میں، اب جو تلوار نیام میں تھی نا، کیونکہ پہلے تلوار اور ہوتی تھی، آج پہلی مرتبہ ذوالفقار آئی تھی، تو نیام نے تلوار سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ پہلے تو اور ہوتی تھی، اپنا تعارف تو کروا۔ تو سب سے پہلے جو تلوار نے نیام کو تعارف کروایا وہ یہ کہا کہ زمین پہ نہیں، میں نور کی آیت میں پلی ہوں، مٹی پہ نہیں، نور کے پردے میں پلی ہوں، مٹی پہ نہیں، زمین پہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے لوہا دھات ہے اور یہ زمین سے نکلتا ہے، اور یہ وہ پہلا لوہا تھا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ پہلا لوہا تھا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ اس لیے تلوار چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں۔ میں دھات کا ٹکڑا نہیں، ایک امر ولی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں، ایک امر ولی ہوں۔ تلوار نیام کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے، اور توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی ہوں، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں۔ یہ سرکار عباس کی تلوار نے نیام سے باتیں کی۔ اب سرکار عباس کا گھوڑا بالکل لشکر کا چکر کاٹ رہا تھا کہ لشکر جو تھا نا اس کی نظریں چکرا گئی۔ عباس کا گھوڑا چکر کاٹ رہا تھا، جو لشکر تھا اس کی نظریں چکرا گئی، لشکر کی نظریں چکرائیں۔ عباس قریب آئے، پلٹ کے دیکھا کہ ایک قریب نامی شخص کھڑا تھا، ایک قریب نامی شخص کھڑا تھا۔ آواز دے کے کہتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا لشکروں کی دیواریں بھی رستہ نہیں روک سکتی۔ قریب نامی شخص کہتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی تلوار نے بڑے بڑے دلوں کے ذائقے چکھے ہیں۔ قریب نامی شخص نے اپنا تعارف کروایا، پھر جناب عباس سے کہا اب تو تعارف کروا۔ جناب عباس نے کروایا، تو نے تعارف کروایا ہے، میں تعارف نہیں کرواؤں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرواؤں گا؟ جناب عباس نے کہا تو صحرائی ماں کا بیٹا ہے اور میں جناب سیدہ کی دعا ہوں، تو صحرائی ماں کا بیٹا، میں سیدہ کی دعا ہوں۔ اگر تعارف پوچھا ہے تو میرے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے چہرے پہ سجی ہوئی آنکھ کا جو اوپر والا حصہ جسے آپ روح کہتے ہیں، جو کائنات پہ محیط ہے، اگر وہ ہلکا سا اشارہ کر دے تو کائنات کی روحیں قبض کر کے اسرائیل میری جوتی میں رکھ دے۔ سرکار عباس نے یہ تعارف کروایا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تعارف کافی ہے تو اس پہ قناعت کر، اگر کافی نہیں تو انتظار کر۔ وہ کہنے لگا انتظار کس بات کا؟ سرکار نے کہا اگر کافی ہے تو قناعت کر، اگر کافی نہیں تو انتظار کر۔ کہنے لگا انتظار کس بات کا؟ سرکار فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب موت کی ہچکی کے وقت تیرے سامنے جس کی کرسی لگی ہوگی اسی سے پوچھ لینا وہ کون تھا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد موت کی ہچکی کے وقت جب جس کے سامنے تیرے سامنے جس کی کرسی ہوگی نا اسی سے پوچھ لینا وہ کون تھا۔ سرکار عباس نے نا آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہیے، کہتا ہے جی پہلے سرکار آپ حملہ کیجیے، تعارف چھوڑیے حملہ کیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں حملہ تو کر، ہمارے قبیلے کے رسم میں نہیں کہ پہلے حملہ ہم کریں، ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں کہ ہم پہلے حملہ کریں، پہلے حملہ تو کر۔ یہ کہتا ہے نہیں پہلے حملہ آپ کریں۔ سرکار فرماتے ہیں اب جملہ بڑا نفیس ہے، یہ میرا جملہ پہنچ گیا تو یہ میرے مضمون کا مقصد حل ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں حملہ کرنے کی حسرت دل میں رکھ کے نہ مر، پہلے حملہ کر،
اب اس نے کہا نہیں سرکار آپ حملہ کریں آپ چھوٹے ہیں. جب اس نے کہا نا آپ حملہ کریں آپ چھوٹے ہیں, وجہ اللہ کے چہرے کو جلال آیا. سرکار عباس جلال میں آ کے کہتے ہیں اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا کہے. اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا کہے. اب عباس نے کہا حملہ کر. اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اس کا ہاتھ ابھی تلوار کے قریب پہنچا تھا کہ عباس نے عین اللہ ہی مزاج آنکھوں سے قریب کو دیکھا. اب قریب کے گھوڑے کے قدم لڑکھڑانے لگے. اس نے سست سوار کیا. عباس نے تازہ دم ہو کے اس کے وار کو روکا. وار کو روکنے کے بعد عباس نے جب وار کیا 2 برابر حصوں میں عباس نے قریب نامی شخص کو تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد جب تلوار تقسیم کر کے اپنے نیام کے بستر پہ سوئی تھی نا, پھر نیام نے تلوار کو دائیں بھی دیکھا, تلوار کو بائیں بھی دیکھا, آگے بھی دیکھا, پیچھے بھی دیکھا. حیران ہو کے پوچھتی ہے تو بندہ مارنے گئی تھی, جو تلواریں قتل کر کے آئے اس پہ خون ہوتا ہے, کوئی دھبا ہوتا ہے, تو شفاف گئی تھی شفاف آ گئی ہے, چمکتی گئی تھی چمکتی آ گئی ہے. سرکار عباس کی وہ تلوار آواز دے کے کہتی ہے نیام سے تجھے میرا تعارف ابھی تک نہیں ہوا, تجھے پتہ نہیں جسے قتل کیا ہے وہ نجاستوں کا شہنشاہ تھا, اور جس نے قتل کیا ہے وہ تو ہاتھوں کی دعا تھا. جس نے قتل کیا ہے وہ تو ہاتھوں کی دعا تھا, سیدہ کی دعا کا ہاتھ. اب سرکار عباس نے یہ حملہ کیا, اسے فنار کیا. دوسرا حملہ سرکار عباس نے کیا اور بغیر تلوار کے کیا. سرکار عباس نے دوسرا حملہ بغیر تلوار کے کیا. 11 سال کا سن تھا سرکار عباس کا. اب فوجیں بالکل سرکار عباس کے قریب آ گئی تھی, ہر طرف سے فوجیں آ گئی تھی. جب فوجوں نے گھیر لیا تھا نا جناب عباس کو سفین میں, تو جناب مالک اشتر امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اب آگ کا دامن پکڑ کے آواز دے کے کہتے ہیں سرکار عباس کا سن چھوٹا ہے, اور جو عوام ہے باقی ساری وہ جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کر دی ہے. سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پہ چلا جاؤں. سرکار فرماتے ہیں وہ بلانے والا نہیں آنے والا ہے, وہ بلانے والا نہیں ہے وہ آنے والا ہے. سرکار عباس نے حملہ کیا. اب سرکار عباس نے جیسے حملہ کیا بغیر تلوار کے, تلوار نیام میں تھی. جب فوجیں بالکل قریب آ گئی تھی نا, قریب آنے کے بعد اب عباس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. اب جیسے ہی سپاہیوں نے دیکھا واپس پلٹے, سب نے کہا علی علی علی. سب جوان واپس پلٹے, گھوڑے واپس پلٹے, جوان نیچے گھوڑے اوپر سے گزر گئے. اب یہ حملہ دکھانے کے بعد عباس نے ادھر دیکھا جہاں شبیر تھی. آواز دے کے کہتے ہیں شبیر اب راضی, شبیر اب راضی ہو, شبیر اب راضی ہو. سرکار عباس نے سفین میں یہ اپنے کارنامے دکھائے, اور جتنا لڑنا تھا نا سرکار عباس نے وہ بس سفین میں لڑے. جتنا لڑنا تھا سرکار عباس نے وہ سفین میں لڑے. پھر اس کے بعد سرکار عباس کی تلوار چپ ہو گئی. پھر سرکار عباس کی تلوار نیام سے نہیں نکلی. اب جملہ کہوں اور اسی پہ حاضری ہو جائے گی. سرکار عباس کی تلوار چپ رہی تو علی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے ساتھ بولنا پڑا. سرکار عباس کی تلوار چپ رہی تو علی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے ساتھ بولنا پڑا. عباس جو تھے نا خیمے میں تھے, اور منہ جو تھا نا جنت البقیع کی طرف تھا. عباس رو رو کے کہہ رہے تھے سیدہ میں اپنی مرضی سے چپ نہیں, سیدہ میں مرضی سے چپ نہیں, سیدہ میں تیرے بیٹی اور بیٹے کے حکم سے چپ ہوں. عزاداروں یہ عباس ایسے بیٹھے تھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. اب عباس کے پیروں کے تلووں پہ نا 2 ہاتھ آئے. عباس نے پلٹ کے دیکھا تو فضل کی ماں تھی. آواز دے کے کہتی ہیں سر وفاؤں کے سرکار آپ عبادت میں تھے, کبھی خلل پیدا نہ کرتی, کبھی عبادت میں خلل پیدا نہ کرتی, لیکن صبح سے لے کے اب تک سکینہ 9 مرتبہ آپ کے خیمے کے آگے آ چکی ہے. 9 مرتبہ آئی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے. یہ سننا تھا نا, تڑپ کے اٹھے سرکار عباس. عباس اٹھے اور بغیر نالین کے نا سیدہ
سکینہ کے خیمہ کے سامنے آئے، اجازت لی، اندر داخل ہوئے۔ سکینہ کے قریب آ کے نا سرکار عباس ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ بس اتنا بتا دے گئی کیوں تھی واپس کیوں آ گئی، بس اتنا بتا گئی کیوں تھی واپس کیوں آ گئی۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اشارہ کروں گا اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ سیدانہ اصغر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اسے دیکھ کے جاتی ہوں، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے انہیں دیکھ کے واپس آ جاتی ہوں، اس کے پیاسے ہونٹ دیکھ کے جاتی ہوں، اپنے بابا کی آنکھوں میں نا آپ کی زیارت کی پیاس ابھی باقی ہے، اس پیاس کو دیکھ کے واپس آ جاتی ہوں۔ سرکار عباس روئے، رو کے کہتے ہیں سیدہ تو جانتی ہے میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لیتا، میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لیتا، ہاں اگر تو مشق پہنائے نا پھر مجھے یقین ہے کہ حسین اتروائیں گے نہیں۔ عباس نے یہ کہا نا سیدہ سکینہ تڑپ اٹھی، دوڑ کے گئی، خشک مشکیزہ لے کے آئی، عباس کو نا شہادت کا تعویذ سمجھ کے باندھا۔ مشکیزہ باندھنے کے بعد نا عباس آپ اٹھے، سرکار حسین کے خیمہ میں آئے۔ اب جیسی سرکار حسین نے دیکھا نا عباس کو مشکیزہ لے کے آ رہے ہیں، تڑپ کے اٹھے سرکار حسین، رو کے کہتے ہیں مل گئی اجازت، مل گئی اجازت۔ سرکار حسین قریب آئے نا، بھائی سے بڑا پیار کرتے تھے، قریب آ کے کہتے ہیں عباس جا رہا ہے جا، روکتا نہیں، لیکن یہ سن لے کہ میں تب تک ہوں جب تک تو ہے، میں تب تک ہوں جب تک تو ہے۔ سرکار عباس نے اجازت دی، سرکار عباس نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھے میدان کی طرف چلے۔ سرکار حسین جلدی سے اپنے خیمے سے نکل کے نہ باہر آئے، سوال کرو عباس کے پیچھے گئے نہیں، عباس کے پیچھے نہیں، سرکار حسین نہ خیموں کی طرف آ گئے، ہر خیمے کا پردہ نئے سرے سے باندھتے تھے اور پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار عباس کا گھوڑا جب مقتل میں پہنچا نا، جب فرات کے کنارے پہنچا، اب حسین نے ایک اعلان کیا، حسین بادشاہ نے خیموں کی طرف منہ کر کے اعلان کرتے ہیں، آوازیں بلند کر کے اعلان کرتے ہیں بطول زادیوں پردہ چلا گیا، بطول زادیوں پردہ چلا گیا۔ سرکار عباس نے نا دریا خالی کروا لیا، کنارہ خالی کروا لیا، مشک بھری، واپس ہونے لگے نا تو ابن سعد حرامی کہتا ہے حرملہ سے کہ حرملہ اگر یہ عباس پانی کی مشک بھر کے چلا گیا نا پھر تیروں کا فائدہ نہیں۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ایک حرامی، اس نے وار کیا، عباس کا بازو قلم ہو گیا، اس نے پھر وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عباس آواز دے کے کہتے ہیں واہ حجابا واہ حجابا، عباس کا بازو قلم ہوا۔ سوال کرو مشک کہاں تھی؟ مشک تھی زین کے سامنے پڑی ہوئی۔ عباس نے نا جھک کے دانتوں میں مشک لی، اوپر اٹھائی، اب مشک لٹک رہی تھی نا سینے پہ، ادھر حرملہ حرام زادے نے تیر کا نشانہ دیا مشک کا، اس نے تیر مشک کو مارا، مشک سے لگا عباس کی پشت سے نکل گیا، عباس کی پشت سے تیر نکل گیا، اب پانی بہہ گیا۔ بہتے ہوئے پانی کو نا سرکار عباس نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد نا عباس نے اب گھوڑے کا رخ خیام کی طرف نہیں کیا، ادھر کیا جہاں مقتل تھا، جہاں فوجیں تھی، فوجوں میں گھوڑا لے گئے عباس، اور وہاں جا کے نا عباس گھوڑا روک کے میدان میں آواز دے کے کہتے ہیں، سرکار آواز دے کے کہتے ہیں میرے بازو قلم ہے، پیاسا میں ہوں، اب جس کے پاس تیر ہے وہ مجھے تیر مارے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ مجھے نیزہ مارے، جس کے پاس تلوار ہے وہ مجھے تلوار سے مارے۔ عباس رو رو کے کہہ رہے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ مجھے پتھروں سے مارے، اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا ہے، اسے نہ مارنا وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب فوج ٹوٹ پڑی، اب فوج نے جس کے پاس تلوار تھی اس نے عباس کو تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے عباس کو نیزوں سے مارا، جس کے پاس پتھر تھے عباس کو پتھروں سے مارا۔ عباس زین سے نا زمین پہ آئے، اب زمین پہ آئے نا عباس، اب ادھر حسین چلے، اب جب بھی حسین آتے تھے نا سرکار عباس دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتے تھے۔ آج عباس کے ہاتھ نہیں تھے، عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ سوال کرو عباس نے آج سلام قضا کر دیا؟ نہیں، سلام قضا نہیں کیا۔ جیسے سرکار حسین آئے نا عباس نے ماتھا 3 مرتبہ زمین پہ مارا، رو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ادھر سلام کہا، حسین کا سر نا
جناب عباس کا سر حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، اور یہ وہ شہزادہ ہے جسے صرف کربلا کے میدان میں نہیں مارا ظالموں نے، کربلا سے شام تک مارا۔ سرکار عباس کو فقط کربلا کے میدان میں نہیں، کربلا سے شام تک مارا ہے ان ظالموں نے۔ پتہ ہے یہی وجہ تھی کہ عباس کا سر پھر نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، پھر خولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ سوال کرو یہ کب خولی کے گھوڑے کی گردن میں آیا؟ جب یہ قافلہ پہنچا تھا نا شام کے دربار میں۔ آخری لفظ ہیں، پھر ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا تھا نا تو شام والے بیویوں پہ پتھر برساتے تھے۔ ایک شامی عورت نے چھوٹا پتھر نہیں ایک بڑا پتھر اٹھایا، اس کے پتھر کا اٹھانا تھا، اس کا نشانہ کوئی اور نہیں تھا، 3.5 سالہ سکینہ تھی، اس نے نشانہ سکینہ کا لیا۔ یہ منظر جناب سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، وہ دوڑ کے آئیں، پھر پتھر سکینہ کے سر پہ نہیں، پھر وہ پتھر لگا زینب کے سر پہ۔ پتھر کا لگنا تھا، پیشانی پھٹ گئی، سر پھٹ گیا، خون نکلا۔ جب خون نکلا نا یہ منظر دیکھا سرکار عباس نے، پھر عباس کا سر نیزی کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ آیا۔ اب بازار کی سخت زمین پہ آنا تھا، ایک حرامزادے نے وہ سر ایسے اٹھایا جیسے 13ویں ضرب کے بعد حسین کا سر شمر نے اٹھایا تھا۔ عزاداروں وہ سر لے کر وہاں آیا جہاں علی کی بیٹیاں تھی، جہاں عباس کی بہنیں تھی، جہاں رسول کی نواسیاں تھی۔ اللہ جانے اس نے کس چیز کے ساتھ ایک رسی لی، اور اللہ جانے کس چیز کے ساتھ اس نے وہ رسی عباس کے اس کان سے اس کان تک گزار دی۔ علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ رو رو کے کہتی تھی اللہ اب تیرا دین بچ جائے